پاک نے فرمایا کہ تمام روح سے کہ جانے والے ہو دنیا کے اندر، لیکن وہاں جا کر یہ کام کرنا، اس سے بچنا۔ ایک رب کریم نے اپنے ذات کے بارے میں کہ میں وحدہ لا شریک ہوں، میں مشکل کشا حاجت روا ہوں، میں دستگیر ہوں، غریب نواز ہوں، میں سب کو پالنے والا، رزق دینے والا ہوں، اس لیے کہ دنیا کے اندر جا کر عبادت میں، ہر چیز میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ میں وحدہ لا شریک ہوں، ذرا برابر بھی میری ذات کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، میری صفات کے ساتھ بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ میری عبادت، میرے سامنے عبادت کرتے ہو، عبادت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ نماز پڑھنا، نماز میں بھی ملاوٹ نہیں، جانی عبادت اس میں بھی ملاوٹ نہیں، مالی عبادت اس میں بھی ملاوٹ نہیں، اس لیے کہ میں ملاوٹوں سے پاک ہوں، ملاوٹوں سے پاک ہوں۔ میرا دین بھی پاک ہے، قرآن بھی پاک ہے، اسلام بھی پاک ہے کہ نہیں ہے؟ میرے اللہ فرماتے ہیں میں تو پاک ہوں، میرے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ وعدہ کرو کہ دنیا میں جا کر میرے ساتھ کسی کو میرے ساتھ میری صفات، میری ذات میں، عبادات میں، دین میں، اسلام میں، قرآن میں کسی کو ساتھ، بولو کسی کو ساتھ۔ اور دوسری بات، مخلوق کے بارے میں رب کریم نے وعدہ لیا کہ دنیا میں جا کر حسن سلوک کرتے رہنا، دنیا میں جا کر صلہ رحمی کو جوڑتے رہنا۔ یا اللہ صلہ رحمی جوڑیں گے، حسن سلوک کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ سے تمہاری مغفرت ہو جائے گی، اس کے بدلے میں تمہیں جنت نصیب ہوگا، اس کے بدلے میں اللہ کے پاک پیغمبر کا دیدار نصیب ہوگا، اللہ کے پاک پیغمبر کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی نصیب ہوگا۔ سب کچھ عطا کرنے والا کون ہے؟ آج کمی ہے تو اللہ کی عبادات میں کمی ہے، اللہ کو ماننے میں کمی ہے، اللہ کی اتباع کرنے میں کمی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے میں کمی ہے، جس کی وجہ سے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، فرمایا کہ اللہ کی ذات و صفات میں شریک ہو گئے تو بھی دنیا کے اندر فسادات عام ہوں گے۔ صلہ رحمی کو توڑ دو گے، صلہ رحمی کو جوڑنے کی جگہ میں چھوڑ دو گے تو بھی دنیا کے اندر فسادات عام ہوں گے۔ آج ہم کہتے ہیں ہم ذلیل ہو رہے ہیں، ہم رسوا ہو رہے ہیں، ہم ناکام ہو رہے ہیں، ہماری معیشیت تنگ ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو کہتے ہیں کہ ہم نے سودی نظام کو نہیں چلایا جس کی وجہ سے معیشیت تنگ ہو گئی، نعوذ باللہ۔ سودی نظام کو چلانے والا اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سود کا نظام کو چلانے والا گویا کہ ایسے ہیں کہ رب کریم کے ساتھ جنگ کر رہا ہے۔ بچنے چاہیے تو کس وجہ سے معیشیت تنگ ہوگی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہماری آیاتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے، ہماری آیاتوں عن ذکری، ذکر سے مراد قرآن کی آیات ہیں۔ کبھی حکم ہوتا ہے نماز کے بارے میں، کبھی حکم ہوتا ہے زکوٰۃ کے بارے میں، کبھی حج کے بارے میں، کبھی حسن سلوک کرنے کے بارے میں، وہاں تک کہ
وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ وہاں تک والدین تو والدین ہیں، عزیز و اقارب تو عزیز و اقارب ہیں، یار دوست تو یار دوست ہیں، نمازی تو نمازی ہیں، مسلمان تو مسلمان ہیں، لیکن میرے اللہ پاک نے اس کے بارے میں بھی حکم فرمایا کہ اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا۔ یا اللہ وہ کون ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ تو وہ ہے مسلمان بھی نہیں ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، برادری میں بھی نہیں ہے، کنبے میں بھی نہیں ہے، عزیز و اقارب میں بھی نہیں ہے، غیر مسلم ہے لیکن پڑوس میں ہے، پڑوسی ہے، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا۔ اس لیے کہ میرے اللہ تو بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ انسان کسی بھی طریقے سے عبادت کرے تاکہ میں اپنے بندے کی مغفرت کا فیصلہ کروں۔ تو گزارش ہے، عرض ہے کہ اللہ کے ذات و صفات کے ساتھ کسی کو کسی بھی وقت کسی بھی کام میں شریک نہیں کرنا، اللہ کی عبادت ایسے ہی کرنا جیسے کہ میرے اللہ پاک ہیں، ہر چیز پاک اور صاف۔ ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، عظمت قرآن، سید باری تعالی۔ تو میرے اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں ہر چیز پاک اور صاف اور شفاف عطا کیا، جانور ہیں، جانوروں کو اتنا تابع کر دیا، ان کے تھنوں کا منہ نیچے کی طرف ہے، لیکن جب تک تو ہاتھ نہیں لگاتا ذرا برابر بھی دودھ نہیں نکلتا، اور اس دودھ کے نہر کے ساتھ ایک نالی ہے گوبر کی، دوسری نالی ہے خون کی، تیسری نالی ہے پیشاب کی، لیکن رب کریم نے ہر ملاوٹوں سے پاک کر کے صاف اور شفاف دودھ عطا کیا۔ اس دودھ کو عطا کرنے والا کون ہے؟ تو میرے اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے تمہیں ملاوٹ سے پاک دودھ عطا کیا، ملاوٹ سے پاک تمہیں گوشت عطا کیا، ملاوٹ سے پاک الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم۔ ملاوٹ سے پاک بارش برسانے والا کون ہے؟ ملاوٹ سے پاک اناج عطا کرنے والا کون ہے؟ ملاوٹ سے پاک پھل فروٹ عطا کرنے والا کون ہے؟ ہواؤں کا انتظام کرنے والا کون ہے؟ روشنی کا انتظام کرنے والا کون ہے؟ میرے اللہ فرماتے ہیں تو ہر وقت پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں تھا، نہ تو روشنی کا انتظام نظر آ رہا تھا، نہ تو کوئی کھڑکی موجود تھی، نہ تو کوئی روشن دان تھا، نہ تو کوئی پنکھے لگے ہوئے تھے، وہاں پر روشنی کا، وہاں پر ہواؤں کا، کھانے پینے کا انتظام بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کرنے والا کون ہے؟ پھر میرے اللہ فرماتے ہیں جب تو بچپن کی حالت میں ماں کے گود میں آیا، رونے دھونے لگا، ماں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی، باپ کو بھی سمجھ نہیں آ رہا، ڈاکٹر طبیب کے پاس لے کر جاتے ہیں وہ بھی نہیں سمجھتے ہیں، وہ اپنے تجربے کے طور پہ کبھی
پیٹ کی درد کی، کبھی سر کی درد کی، بخار کی کوئی دوائی دے دیتے ہیں، لیکن تو جو کچھ کہہ رہا ہے، جو پکار رہا ہے، میرے اللہ فرماتے ہیں کہ میں سنتا بھی ہوں، سمجھتا بھی ہوں، اس کے مطابق تمہیں عطا بھی کرتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تو ماں کے گود میں تھا تو پھر تو پریشان تھا کہ مجھے کیسے کیا ملے گا، تو ماں کے پیٹ کے اندر تھا، ناف کے ذریعے سے سب کچھ عطا کرنے والے ہم ہیں۔ جب ماں کے پیٹ سے باہر نکلا، ماں کے گود میں آیا، تو میں نے تمہیں انتظام دو راستوں سے کی جو کہ اور کوئی عطا کرنے والا نہیں۔ ماں کے چھاتی سے تمہارے لیے صاف اور شفاف دودھ کا انتظام کیا، اور فرماتے ہیں رب کریم تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ ماں کے پیٹ کے اندر ایک ہی راستہ، جب تو بچپن کی حالت میں ماں کے گود میں آیا دو راستے، جب تو بڑا ہوا تو تمہارے لیے 4 راستوں سے رزق کا انتظام کیا۔ تیرا کام ہے ایھا الناس اعبدوا ربکم، اور تو ملاوٹ نہیں کرنا، میری عبادت میرے سامنے جھکنے میں، میرے سامنے دامن پھیلانے میں، بولو میرے سامنے جھکنے میں ملاوٹ، سجدے کرنے میں ملاوٹ، رکوع کرنے میں ملاوٹ، نماز پڑھنے میں ملاوٹ، جانی عبادت کرنے میں ملاوٹ، بدنی عبادت کرنے میں ملاوٹ، مالی عبادت کرنے میں ملاوٹ نہیں کرنا، اس لیے کہ اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ فصل سے تمام بدنی عبادتیں، جو سر سے لے کر پاؤں تک ہر عبادت، جو بھی ذکر و اذکار ہے، سجدے، سجود، نمازیں، ذکر، عبادتیں، سب کے سب فصل میں جمع ہے کہ ہر فصل لربک، کس کے لیے؟ وانحر سے مراد تمام بدنی مالی عبادت، تمام مالی عبادت جس میں زکوٰۃ ہیں، صدقات ہیں، عطیات ہیں، خیرات ہیں، وہ سب کے سب کس کے لیے؟ یہ عبادتیں ہوں تو پھر کیا ملے گا؟ اعطیناک الکوثر، خیر کثیر، اتنی زیادہ برکتوں والی، رحمتوں والی، انعام والی کتاب جو ایک حرف پڑھ لے 10 نیکی